السلام علیکم پیارے دوستو، پیش خدمت ہے قصہ 5 بھائیوں کا دوسرا حصہ۔ بالآخر وہ اس مقام پر پہنچ گئے جہاں سرنگ ختم ہوتی تھی۔ سلطان نے آگے بڑھ کر ایک چٹان کو زور سے دبانا شروع کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ چٹان اپنی جگہ سے ہٹنے لگی اور وہاں ایک چھوٹا سا راستہ بن گیا۔ سلمان اور 5 بھائی اس تمام کارروائی کو خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ چٹان کے ہٹ جانے کے بعد سلطان نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور وہاں بنے ہوئے دروازے سے جھانک کر دیکھا۔ ادھر سے مطمئن ہو کر انہوں نے اندر قدم رکھا۔ ان کے پیچھے سلمان اور 5 بھائی بھی اندر داخل ہوئے۔ اندر جا کر انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا جس میں چاروں طرف تانبے کے بڑے برتن رکھے ہوئے تھے۔ کچھ بڑے بڑے تھال بھی تھے جن میں سونے چاندی کے برتن رکھے ہوئے تھے۔ 3 صندوقیں بھی تھیں جو اشرفیوں اور ہیرے جواہرات اور قیمتی سامانوں سے بھری ہوئی تھیں۔ 2 افراد نے مل کر ایک صندوق اٹھا لیا۔ سلطان نے ہاتھ میں مشال تھام لی اور جس راستے سے آئے تھے اسی راستے سے باہر نکل آئے۔ سلطان نے اسی چٹان سے دروازہ اچھی طرح بند کر دیا۔ اب وہاں ہلکی سی دراز تک بھی دکھائی نہ دیتی تھی۔ صندوقوں کا وزن بہت زیادہ تھا، پھر بھی انہوں نے کسی تکلیف کا اظہار نہیں کیا اور سلطان کے پیچھے سرنگ میں آگے بڑھتے رہے۔ جب وہ سرنگ سے باہر نکلے تو صبح ہو چکی تھی۔ باہر جب صبح کی ٹھنڈی اور تازہ ہوا ان کے بدن سے ٹکرائی تو انہیں بڑی فرحت محسوس ہوئی۔ صندوقوں کو چٹانوں کے درمیان حفاظت سے رکھ دیا گیا۔ رات بھر کے جاگے اور تھکے ہوئے تھے، اس لیے سب کے سب چٹانوں پر بے سدھ ہو کر گر پڑے اور تھوڑی ہی دیر میں گہری نیند میں ڈوب گئے۔ چند گھنٹے سو لینے کے بعد جب بیدار ہوئے تو بدن کی ساری تھکن دور ہو چکی تھی۔ انہوں نے جنگل کے درختوں سے تازہ پھل توڑ کر کھائے اور پھر ایک جگہ اطمینان سے بیٹھ گئے۔ سلطان نے ان سب پر ایک نظر ڈالی اور کہا، خدا کے فضل و کرم سے اس مہم میں ہمیں کامیابی حاصل ہوئی اور اب تک انہیں خزانے کے چوری ہو جانے کا علم بھی ہو چکا ہوگا۔ محل میں خلبلی مچی ہوگی، سب لوگ خزانے کی تلاش میں گھوم رہے ہوں گے، ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ خزانہ کہاں غائب ہو گیا۔ اگر 2-4 دن خزانہ نہ ملا تو سلطنت کا پورا کام چوپٹ ہو جائے گا۔ سلمان نے کہا، حضور والا، مجھے اجازت دے کہ میں دارالخلافہ میں جاؤں اور وہاں کے حالات دیکھ کر آؤں تاکہ بعد میں کوئی مناسب ترکیب سے وزیر کو بے دخل کر سکے۔ سلطان نے اس تجویز کو پسند کیا۔ پھر انہوں نے سلمان کو چند سکے چاندی کے دیے، شہر کی طرف جانے کا راستہ بتایا اور کہا، واپسی میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں، برتن اور کپڑے لیتے آنا۔ کلام اور اس کے بھائیوں کے جسم پر معمولی کپڑے باقی رہ گئے تھے۔ ان کے کپڑے کشتی کے سوراخوں کو بند کرنے کے کام میں آ گئے تھے۔ سلمان نے سب سے چھوٹے بھائی جاوید کو اپنے ساتھ لیا اور شہر کی سمت روانہ ہو گیا۔ جب شہر میں پہنچا تو ہر طرف اسی بات کا ذکر ہو رہا تھا کہ سلطان اپنی بیگمات کے ساتھ فرار ہو چکے ہیں اور خزانہ بھی غائب ہو چکا ہے۔ وزیر نے پوری سلطنت میں اعلان کروا دیا تھا کہ سلطان خزانہ چرا کر فرار ہو گئے ہیں۔ جو کوئی ان کا یا خزانے کا پتہ بتائے گا اسے انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ سلمان نے بھی بازاروں میں یہ اعلان سنا۔ اس نے کھانے پینے کی بہت سی چیزیں خریدی، سب کے لیے کپڑے لیے، محل کے اطراف کا ایک چکر لگایا اور سہ پہر تک واپس جنگل میں چلا آیا۔ سب اس کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ سلمان کے آنے کے بعد سب نے چٹانوں سے بہنے والے ایک جھرنے کے پانی سے منہ ہاتھ دھویا۔ سلمان جو چیزیں لایا تھا سب نے مل کر کھائیں۔ کئی دنوں بعد انہیں لذیذ اور مزیدار کھانا نصیب ہوا تھا۔ کھانا کھا لینے کے بعد سلطان نے پوچھا، شہر کی کیا حالت ہے؟ سلمان نے بتایا، پورے شہر میں آپ کے فرار ہو جانے اور خزانہ غائب ہو جانے کی خبر پھیلی ہوئی ہے۔ وزیر نے اعلان کروا دیا ہے کہ جو کوئی بھی سلطان اور خزانے کا پتہ بتائے گا اسے انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ سلطان نے یہ بات سنی تو بہت پریشان ہوئے، پھر تھوڑی دیر تک کچھ سوچتے رہے۔ تمام لوگ خاموش بیٹھے سلطان کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا، اب ہمیں وزیر کو گرفتار کرنا چاہیے۔ پھر انہوں نے سلمان کو مخاطب کر کے کہا، دیکھو، اب تم ایک فقیر کا بھیس بنا کر وزیر کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ تم جانتے ہو کہ خزانہ کہاں ہے۔ پھر تم اسے خزانے کے کمرے میں لے کر آنا اور اسی خفیہ راستے سے سرنگ کے ذریعے یہاں تک لے آنا، لیکن اس بات کی شرط رکھنا کہ وہ اپنے ساتھ 2 سے زیادہ آدمی نہ رکھے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ہتھیار ہو۔ جب وہ اس سرنگ سے باہر آئیں گے تو ہم ان پر ٹوٹ پڑیں گے اور گرفتار کر لیں گے، پھر اسے عوام کے سامنے پیش کریں گے۔ لوگوں کو جب وزیر کی غداری کا علم ہوگا تو وہ اس کے دشمن بن جائیں گے، ہمارا اعتماد بحال ہو جائے گا اور پھر اسے اس کے انجام کو پہنچا دیا جائے گا۔ سلمان نے تمام باتیں اچھی طرح سمجھ لی۔
شام ہو چکی تھی، وہ ایک محفوظ مقام پر آرام سے سو گئے۔ دوسرے دن صبح اٹھ کر انہوں نے ناشتہ کیا، پھر جو کپڑے لائے تھے انہیں اس نے پہن لیا، سر پر ایک رومال باندھ لیا۔ سلطان نے اسے چاندی کے چند سکے دیے اور کہا، شہر میں جا کر فقیروں کا ایک چمٹا خرید لینا، ایک اودوان لے لینا، گلے میں بڑے بڑے موتیوں کی مالا پہن لینا، اور پھر وزیر سے جا کر ملنا۔ اس سے کہنا کہ تم کو خزانے کا پتہ معلوم ہے، وہ خزانے کا پتہ معلوم کرنے کے لیے تمہاری ہر شرط مان لے گا، پھر اسے خزانے کے کمرے میں لانا۔ یہ یاد رکھنا کہ اس کے ساتھ 2 سے زیادہ آدمی نہ ہو اور کسی کے پاس کوئی ہتھیار نہ ہو، پھر انہیں اسی سرنگ کے ذریعے سے لے کر آ جانا۔ ہم تمہارے انتظار میں سرنگ کے منہ پر چھپ کر بیٹھے رہیں گے۔ ایک بات اور یاد رکھنا کہ انہیں رات کے وقت لے کر آنا تاکہ وہ صبح تک یہاں پہنچ جائیں۔ ان تمام باتوں کو اچھی طرح ذہن نشی کر لینے کے بعد سلمان وہاں سے شہر کی طرف روانہ ہوا۔ چلتے چلتے شہر پہنچا، ایک بڑا سا فقیروں کا چمٹا خریدا، اودوان اور اود خریدا، بڑے بڑے موتیوں کی مالائیں خریدی۔ ایک ویران جگہ پر بیٹھ کر اس نے تمام تیاری کر لی، اودوان کا اود جلا دیا اور محل کی طرف بڑھ گیا۔ محل کے سامنے پہنچا تو دربان نے اسے روک لیا اور اسے وہاں سے چلے جانے کو کہا۔ سلمان نے چلا کر کہا، وقت بڑا بلوان ہے، یہ محل ہے یا شمشان ہے؟ دربان نے کہا، آپ جاؤ یہاں سے، حضور وزیر اعظم صاحب بہت پریشان ہیں، ابھی آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ سلمان نے چلا کر کہا، ہم لینے نہیں دینے آئے ہیں، آئی ہوئی رحمت کو ٹھکرا رہا ہے بچے۔ جا وزیر کو کہے کہ اس کی مصیبتیں ختم ہونے والی ہیں اور خزانہ پھر اس کے ہاتھ لگنے والا ہے۔ خزانے کی بات سن کر دربان چونک گیا اور سلمان سے کہا، بابا آپ رکیے، میں وزیر اعظم صاحب کو اطلاع دے کر آتا ہوں۔ اتنا کہہ کر دربان محل میں گیا اور تھوڑی دیر بعد ہی واپس آیا اور سلمان سے کہا، چلیے بابا حضرت، وزیر اعظم صاحب نے آپ کو یاد کیا ہے۔ دربان کے ساتھ سلمان وزیر اعظم کے محل میں پہنچا۔ وزیر اعظم اپنے مصاحبین کے ساتھ دربار میں موجود تھا۔ بے چینی اور پریشانی اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ وزیر کے سامنے پہنچ کر سلمان کھڑا ہو گیا۔ تب وزیر نے اس سے کہا، کہیے بابا، کیا آپ خزانے کے متعلق کچھ جانتے ہیں؟ سلمان نے چمٹے کو زور سے بجایا، اودوان کو ہوا میں لہرایا اور بھاری آواز میں کہا، مصیبت کے بادل چھٹ رہے ہیں، دشمن تیرے گھٹ رہے ہیں، دوستی کا بول بالا اور بابا کا کمال نرالا ہے۔ وزیر نے سلمان سے کہا، بابا ذرا صاف صاف کہو بات کیا ہے؟ سلمان نے کہا، تیرا دل میرا نشانہ ہے، میں جانتا ہوں کہاں خزانہ ہے، تو کیسا دیوانہ ہے، اپنے حالات سے انجانا ہے۔ خزانے کی بات سن کر وزیر ایک دم چوکنا ہو گیا، فوراً سلمان کے قریب پہنچا اور کہا، مجھے خزانے کا پتہ بتاؤ، میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا۔ سلمان تیزی سے پیچھے ہٹا، زور سے چمٹا بجایا اور چلا کر کہا، فقیر کو دولت کا لالچ نہیں ہے، تیرے دل میں جھوٹ ہے، سچ نہیں ہے، تو اگر مانے گا میری بات تو خزانہ آئے گا تیرے ہاتھ، لیکن کسی کو نہ لینا ساتھ، تب ہی بن سکے گی بات۔ وزیر نے کہا، بابا آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا، مجھے بتائیں کہ خزانہ کہاں ہے اور کون اسے چرا کر لے گیا ہے۔ سلمان نے کہا، خزانہ کوئی لے کر نہیں بھاگا ہے، بلکہ اب تیرا نصیب جاگا ہے۔ اب 2 ایماندار ساتھیوں کو ساتھ لے، کوئی ہتھیار نہ اپنے ساتھ لے، اور چل کر وہ جگہ بتا جہاں خزانہ تھا کہ تو جس کے لیے دیوانہ تھا۔ خبردار 2 سے زیادہ آدمی تو اپنے ساتھ نہ لینا، ورنہ پڑ جائے گا تجھے لینے کا دینا۔ نہیں بابا حضور، نہیں، میں صرف 2 آدمی ہی اپنے ساتھ لوں گا اور ان کے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں ہوگا۔ چلیے میں آپ کو وہ جگہ دکھاتا ہوں جہاں سے خزانہ غائب ہوا ہے۔ اسی وقت اس نے اپنے سپہ سالار اور ایک خاص مصاحب کو ساتھ لیا اور سلمان کو لے کر اس کمرے میں پہنچا جہاں خزانہ رکھا ہوا تھا۔ خزانے کے کمرے میں پہنچ کر سلمان نے تمام دروازے بند کروا دیے، پھر لوبان اودوان میں ڈال کر ایک جگہ بیٹھ گیا۔ منہ ہی منہ میں کچھ پڑھتا جاتا تھا اور اودوان میں اود ڈالتا جاتا تھا، جس سے پورا کمرہ دھوئیں سے بھر گیا۔ پھر اپنی جگہ پر بیٹھا بیٹھا جھومنے لگا، جھومتے جھومتے اٹھا اور اودوان لے کر تیزی سے کمرے میں چکر لگانے لگا۔ وزیر اور اس کے مصاحبین حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اسی طرح عمل کرتے کرتے رات ہو گئی۔ جب اچھی خاصی رات گزر گئی تو وہ اس جگہ آ کر رک گیا جہاں سے سلطان نے دروازہ کھولا تھا۔ وہاں رک کر وہ بہت دیر تک پڑھائی کرتا رہا۔ پھر وزیر سپہ سالار اور مصاحب کو اپنے قریب بلایا اور ان سے اس دیوار کو دھکا دینے کے لیے کہا۔ تینوں نے مل کر زور سے اس دیوار کو دھکا دیا اور آہستہ آہستہ وہ دیوار اپنی جگہ سے ہٹنے لگی۔
वहाँ एक दरवाजा बन गया। जब दरवाजा बन गया तो सलमान ने वजीर से कहा, जा और जाकर एक मशाल ला, फिर मेरे पीछे पीछे आ। दीवार पर मशालें लगी हुई थी। मुसाहिब ने दौड़कर एक मशाल उतार ली और दरवाजे पर लेकर आ गया। सलमान ने उसके हाथ से मशाल ले ली और सुरंग में दाखिल हो गया। अब उसके एक हाथ में मशाल थी और दूसरे हाथ में ऊदवान। वो मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ने लगा। वजीर और उसके दोनों साथी उसके पीछे पीछे चले आ रहे थे। उस लंबी सुरंग को धीरे धीरे सलमान ने पार किया और अंदाजे के मुताबिक वो उस वक्त सुरंग के दहाने पर पहुंचे कि सुबह हो चुकी थी। वहां से सूरज की रोशनी उन्हें दिखाई दी तो सलमान ने उन्हें एक जगह रुक जाने को कहा। अपने हाथ की मशाल बुझा दी और उन्हें रुकने का इशारा करके सुरंग के दहाने से बाहर निकला। अतराफ में नजर दौड़ाई तो उसने देखा कि पांचों भाई और सुल्तान चट्टानों की आड़ में पूरी तैयारी के साथ छुपे बैठे हैं। उन्हें आंखों से होशियार रहने का इशारा किया, फिर सुरंग में दाखिल हुआ। वजीर और उसके साथियों को बाहर आने को कहा। जब वो सुरंग के दहाने से बाहर निकल कर आए तो उन्होंने अपने आप को एक खुली जगह में पाया जो चारों तरफ चट्टानों से घिरी हुई थी। सलमान ने वजीर की तरफ देखकर कहा, बच्चे, तेरी मुसीबत का दौर खत्म होने वाला है और खजाना तेरे हाथ आने वाला है। इतना कहकर उन्हें वो उस चट्टान के पास लेकर आया जहाँ सुल्तान और पांचों भाई छुपे बैठे थे। उस जगह पहुंचकर सलमान ने चिल्लाकर कहा, गीदड़ शेर की खाल में है, मारो पंछी जाल में है। इस आवाज के सुनते ही सुल्तान और पांचों भाई चट्टानों के पीछे से तेजी से निकलकर बाहर आ गए और तीनों को चारों तरफ से घेर लिया। वजीर और उसके मुसाहिबों ने सुल्तान को जिंदा अपने सामने देखा तो सख्ते में आ गए। इससे पहले कि उनकी हैरत कम होती, पांचों भाई सुल्तान और सलमान उन पर टूट पड़े। अपने आप को दुश्मनों में घिरा देखकर उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन सलमान, सुल्तान और कलाम के हमलों ने उन्हें भागने का मौका ना दिया। सबने मिलकर उनकी वो दुर्गत बनाई कि गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगे। तीनों को रस्सियों से बांध दिया गया और उन्हें खींचते हुए सल्तनत के दारुल खुलाफा की तरफ ले गए। खजाने की हिफाजत के लिए सलमान और छोटे भाई जावेद को वहीं छोड़ दिया गया। जैसे ही वो शहर के करीब पहुंचे, लोगों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। सुल्तान ने मुख्तसरन वजीर की गद्दारी के हालात बताए तो लोग उसे मारने के लिए टूट पड़े। बड़ी मुश्किल से सुल्तान ने उन्हें रोका। उसी वक्त एक बग्गी वहां आकर रुकी जो वहां के जमींदार की थी। वो सुल्तान का वफादार आदमी था। सुल्तान, चारों भाई, वजीर और उसके साथी और जमींदार उस बग्गी पर बैठे और बग्गी महल की तरफ दौड़ने लगी। जब महल तक ये खबर पहुंची कि गद्दार वजीर, सिपह सालार वजीर का खास मुसाहिब सुल्तान मुअज्जम की कैद में है, तो सुल्तान मुअज्जम के वफादार साथी महल से और किले से निकलकर आ गए। सुल्तान मुअज्जम के तई अपनी वफादारी का इजहार करने लगे। वजीर के खास लोगों को जब वजीर की गिरफ्तारी की खबर मिली तो वो अपनी जान बचाने के लिए महल से भाग निकले। इसी भाग दौड़ में बहुत से गद्दार वफादारों के हाथों कत्ल हुए। सुल्तान मुअज्जम की बग्गी के अतराफ वफादारों का एक जम गफीर इकट्ठा हो गया और सुल्तान मुअज्जम जिंदाबाद के नारों से पूरा महल गूंजने लगा। उसी वक्त सुल्तान मुअज्जम की शाही सवारी आई। सुल्तान मुअज्जम उसमें सवार हो गए। चारों भाई भी उनके साथ थे। गद्दार वजीर, उसके साथी और चंद सिपाही उस बग्गी में सवार थे। फिर ये काफिला महल के अंदर दाखिल हुआ। जब ये तमाम लोग महल में दाखिल हुए तो उस वक्त तक ये खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी। शहर के तमाम लोग अपना अपना काम धंधा छोड़कर महल के सामने जमा होने लगे। उसी वक्त सुल्तान मुअज्जम ने कलाम के साथ अपने 2 जानिसार सिपाहियों को एक बड़ी बग्गी में उस जगह भेज दिया जहां सलमान और जावेद खजाने की हिफाजत पर मामूर थे। तेज रफ्तार बग्गी उस जगह पहुंची। खजाना सलमान और जावेद को लेकर थोड़ी देर में वापस महल पहुंच गई। उनके महल में पहुंचने के बाद सुल्तान मुअज्जम अपने महल के झरोके में आए। महल के सामने हजारों लोग मौजूद थे। जैसे ही लोगों की नजर सुल्तान मुअज्जम पर पड़ी, मजमे ने सुल्तान मुअज्जम जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। सुल्तान मुअज्जम ने हाथ के इशारे से सबको खामोश किया, फिर तमाम लोगों को मुखातिब करके कहा, मेज़ानिया सल्तनत के वफादार बाशिंदों, आज आप लोगों के सामने एक ऐसे राज से पर्दा उठाया जाने वाला है जिसे सुनकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। आप लोगों को मालूम हुआ होगा कि हमारे गुम हो जाने और खजाना लेकर भाग जाने की खबर शहर में फैलाई जा रही थी, लेकिन ना तो हम गुम हुए थे और ना ही फरार हुए थे,
بلکہ رات میں سوتے وقت غدار وزیر نے اپنے ساتھی غدار سپہ سالار اور مصاحب کے ساتھ مل کر ہمیں قید کر لیا تھا اور رات کے اندھیرے میں ایک ایسے جنگل میں لے جا کر درخت سے باندھ دیا تھا جہاں پر گوشت خور سرخ چیٹیاں پائی جاتی ہیں، لیکن جسے خدا رکھے اسے کون چکھے۔ ہماری خوش قسمتی سے یہ بہادر آدمی سلمان اور یہ 5 بھائی خدا کی رحمت بن کر جنگل میں آئے، اور ان لوگوں نے نہ صرف ہماری جان بچائی بلکہ غدار وزیر اور اس کے غدار ساتھیوں کو گرفتار کرانے میں ہماری مدد بھی کی۔ ان اجنبی لوگوں کا یہ احسان عظیم ہم زندگی بھر فراموش نہیں کر سکیں گے۔ آپ سبھی اس بات سے واقف ہیں کہ اس غدار وزیر پر ہمارے کس قدر احسانات ہیں۔ ڈاکوؤں کے ذریعے اس کے خاندان کو ختم کیے جانے کے بعد ہم نے ہی اس کی پرورش کی، اس کی تربیت کی اور اسے سلطنت کے سب سے اہم عہدے پر فائز کیا۔ ہم نے اس کے ساتھ نیک سلوک کیا، لیکن اس نے ہمارے ساتھ وہی سلوک کیا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کیا تھا۔ اب وزیر اور اس کے غدار ساتھیوں کا فیصلہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، بتاؤ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ تمام لوگوں نے چلا کر کہا، غدار وزیر اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر کے ان کا گوشت چیل کنگوں کو کھلا دیا جائے، یہ وطن اور قوم کے دشمن ہے۔ سلطان معظم نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو خاموش کیا اور کہا، ہم نے عوام کے فیصلے کو منظور کیا، کل صبح اسی مقام پر ان تینوں غداروں کو سزائے موت دی جائے گی۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے ملک کے عوام غداری اور غداروں کو برداشت نہیں کرتے، اور یہ اجنبی لوگ جنہوں نے ہمیں موت کے منہ سے نکالا اور ہمیں تخت تک پہنچانے کے لیے جان کی بازی لگا دی، ہمارے مہمان رہیں گے۔ اب آپ لوگ جائیں اور اپنے اپنے کام دھندوں میں لگ جائیں۔ ملک کی ترقی میں آپ لوگوں کی محنت کا بہت بڑا حصہ ہے۔ جس ملک کے عوام محنتی اور وفادار ہوں گے، وہ ملک نہ تو کبھی غلام بن سکتا ہے اور نہ ہی اس کی ترقی کو روکا جا سکتا ہے۔ اتنا سن کر تمام لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف چلے گئے۔ سلطان معظم نے وزیر اور اس کے ساتھیوں کو قید خانے میں بند کروا دیا اور اپنے وفادار ساتھیوں کے ساتھ محل میں چلے آئے۔ دوسرے دن صبح سویرے وزیر اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا اور تمام غدار سپاہیوں کو جلا وطن کر دیا گیا۔ سلطان معظم کے مہمانوں کی حیثیت سے سلمان اور 5 بھائی رہنے لگے۔ کچھ دنوں بعد ان لوگوں نے سلطان معظم سے اپنے وطن جانے کی اجازت طلب کی۔ سلطان معظم نے انہیں وہیں بس جانے کو کہا، لیکن وہ نہ مانے۔ سلمان اور 5 بھائیوں کی ضد دیکھ کر بالآخر سلطان معظم نے انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ سلطان معظم سے اجازت مل جانے کے بعد انہوں نے جانے کی تیاری شروع کی۔ سلطان معظم نے ان کے رہنے سہنے، کھانے پینے اور کپڑے وغیرہ کا تمام انتظام کر دیا تھا۔ اپنے استعمال کی تمام چیزوں کو باندھ لیا اور جانے کے لیے جمعے کا دن طے کر لیا۔ سلطان معظم نے ان کے جانے کے لیے ایک بگی کا انتظام کر دیا۔ 5 بھائی اس میں سوار ہوئے۔ سلطان معظم کی طرف سے بہت سے قیمتی تحفے بھی انہیں دیے گئے۔ راستے میں کھانے پینے کی بہت سی چیزیں بھی بگی میں رکھ دی گئیں۔ کھانے پینے کی جو چیزیں رکھی گئی تھیں ان میں سے ایک تھیلے کی طرف سلطان معظم نے اشارہ کیا اور اسے کھولنے کو کہا۔ کلام نے اس تھیلے کو کھولا تو اس نے دیکھا کہ اس میں وہی پھل تھے جنہیں کھا کر سلمان اور اس کے بھائی بے ہوش ہو گئے تھے۔ سلطان معظم نے کہا، یہ بہت کام کے پھل ہیں، ہر درد کی دوا، لیکن تازہ تازہ انہیں کھا لیا جائے تو آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ سوکھ جانے کے بعد اس کو کوٹ کر رکھ لینا۔ سر درد، ہاتھ پیر میں درد، ہاضمے کی خرابی کے مریض کو ایک چٹکی بھر اس کا سفوف کھلا دیا جائے، فوراً شکایت دور ہو جاتی ہے۔ کلام نے تھیلے کو باندھ کر اوپر ہی رکھ لیا۔ تمام سامان بگی کی سیٹ کے نیچے بنی ہوئی پیٹی میں رکھا تھا۔ سب نے سلطان معظم کو سلام کیا اور ودا ہو کر اپنے ملک کی جانب روانہ ہوئے۔ سلطان معظم نے ان کے ملک کا راستہ انہیں اچھی طرح سمجھا دیا تھا۔ اسی مطابق تیز رفتار دوڑنے والے گھوڑوں کی بگی پر بیٹھے دن بھر سفر کرتے رہے۔ شام کے وقت ان کی بگی ایک گھنے جنگل میں پہنچ گئی۔ توانا اور تندرست گھوڑے بگی کو برق رفتاری سے لیے چلے جا رہے تھے کہ اچانک انہیں اپنے پیچھے چند گھڑ سوار دوڑتے ہوئے دکھائی دیے۔ ان گھڑ سواروں کو دیکھ کر سلمان اور 5 بھائی بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے اپنی بگی کی رفتار کم کر دی اور تھوڑی دیر بعد 8 گھڑ سوار انہیں گھیرے کھڑے ہوئے تھے۔ یہ نہایت ہی خوفناک اور ڈراؤنی شکل کے آدمی تھے۔ تمام کے تمام گھڑ سوار بھالے، تلوار، خنجر اور تیر کمان سے لیس تھے۔ سلمان اور 5 بھائیوں نے سمجھ لیا کہ یہ قزاق ہیں۔ ان کے رکتے ہی ایک قزاق آگے بڑھا اور اس نے سلمان کو مخاطب کر کے کہا، اے بڈھے، لڑکوں کو لے کر نیچے اتارا اور جتنا مال بگی میں رکھا ہوا ہے ہمارے حوالے کر دے۔
ہمیں خبر ملی ہے کہ سلطان نے بہت سارا مال تم لوگوں کو دیا ہے۔ سلمان نے یہ صورتحال دیکھی تو بگی سے نیچے اتر پڑا۔ تمام لڑکوں کو بھی اس نے نیچے اترنے کا اشارہ کیا اور قزاق انہیں اپنے گھیرے میں لے کر کھڑے ہو گئے۔ ایک قزاق نے بگی میں رکھے تھیلوں کو اتارنا شروع کیا۔ تمام تھیلوں کو اتار لینے کے بعد انہوں نے ہر ایک تھیلے کو کھول کر دیکھا۔ آخر میں ان کے ہاتھ میں وہ تھیلا لگا جس میں سرخ رنگ کے رسیلے پھل رکھے ہوئے تھے۔ اس تھیلے کو کھول کر قزاق نے اس میں ہاتھ ڈالا اور ایک پھل نکال کر اپنے سردار سے کہا، سردار دیکھو یہ پھل کیسے ہیں؟ سردار نے اس پھل کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور سلمان سے پوچھا، کیوں بڈھے یہ کون سا پھل ہے؟ سلمان نے کہا، بھائی یہ رسیلے پھل ہمیں سلطان معظم نے دیے ہیں۔ اس پھل کو کھا لینے سے کئی گھنٹے تک نہ بھوک لگتی ہے اور نہ پیاس کا احساس ہونے پاتا ہے۔ اچھا، ہم نے ایسا پھل کبھی نہیں دیکھا، سردار نے کہا۔ سلمان نے کہا، یہ پھل بہت مہنگا اور نایاب ہے، صرف بڑے لوگ ہی اسے اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اچھا، یہ قیمتی پھل ہم بھی کھا کر دیکھیں گے۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنے ایک ساتھی کو پھل چکھنے کے لیے دیا۔ اس نے پھل تھوڑا سا کھایا، تھوڑی دیر تک منہ چلاتا رہا، پھر سردار سے کہا، سردار واقعی یہ پھل بہت مزیدار ہے، کھٹا میٹھا، ٹھنڈک پہنچانے والا۔ یہ بات سن کر سردار نے بھی ایک پھل لیا اور اسے چکھ کر دیکھا۔ پھل کا ذائقہ اسے بھی بہت پسند آیا۔ وہ پھل کو مزے لے لے کر کھانے لگا۔ اس کی دیکھا دیکھی تمام قزاقوں نے تھیلی کے پھل آپس میں بانٹ لیے اور مزے لے لے کر کھانے لگے۔ ابھی پھلوں کو کھائے انہیں زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ پھلوں نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ ہلکی ہلکی سرور کی کیفیت ان پر طاری ہوئی اور جھومتے ہوئے وہ زمین پر گرنے لگے۔ زمین پر گرتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ ان کے بے ہوش ہوتے ہی سلمان اور پانچوں بھائیوں نے مل کر مضبوط رسیوں سے ان کے ہاتھ پیر باندھے اور انہیں بگی پر لاد دیا۔ پھر اپنا اور قزاقوں کا پورا سامان گھوڑوں کی پیٹھوں پر لاد کر رسیوں سے باندھ دیا۔ گھوڑوں کو بگی سے باندھ دیا۔ پھر وہ خود بگی پر سوار ہوئے اور محل کی سمت روانہ ہوئے۔ تیزی سے بگی کو دوڑاتے ہوئے راستے میں بغیر آرام کیے دوسرے دن صبح وہ سلطان معظم کے محل میں پہنچ گئے۔ سلطان معظم کو ان کی واپسی کی اطلاع ملی تو انہیں اپنے پاس بلوایا اور واپسی کا سبب دریافت کیا۔ سلمان نے قزاقوں کے ملنے، مال چھین لینے، پھل کھانے اور بے ہوش ہو جانے کی باتیں تفصیل سے انہیں بتائی۔ سلطان معظم نے ان قزاقوں کو اپنے روبرو طلب کیا اور انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ سلمان اور پانچوں بھائیوں کو مخاطب کر کے کہا، ان قزاقوں نے سلطنت میں بہت لوٹ مار اور غارت گری مچا رکھی تھی۔ اس گروہ کا پتہ بتانے والے کو 50,000 اشرفیاں انعام دینے کا اعلان کیا گیا تھا، کیونکہ ان لوگوں نے سرحدی علاقے کے ایک جاگیردار کا قتل کر کے اس کی ساری دولت لوٹ لی تھی جو سلطنت کی طرف سے غریب لوگوں کی امداد کے لیے دی گئی تھی۔ چونکہ ان کی گرفتاری آپ لوگوں کے ہاتھوں ہوئی ہے، اس لیے اس انعام کے مستحق بھی آپ ہی لوگ ہیں۔ سلمان نے کہا، حضور والا، یہ کام ہم نے انعام کے لالچ میں نہیں کیا ہے، بلکہ یہ تو ان پھلوں کا کمال ہے جو آپ نے ہمیں دیے تھے۔ سلطان معظم نے کہا، قدرت یہ کام تمہارے ذریعے ہی لینا چاہتی تھی، اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے۔ پھر سلطان معظم قزاقوں کی جانب مڑے اور ان سے کہا، تم لوگوں نے بھولے بھالے اور بے قصور لوگوں کی جانیں لی ہیں، ان کا مال و اسباب لوٹا ہے، تمہیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ پہلے تم یہ فیصلہ کر لو کہ اسی حالت میں مرنا چاہتے ہو یا اندھے ہو کر مرنا چاہتے ہو۔ یہ بات سن کر قزاق خوف سے کانپنے لگے۔ وہ سمجھ گئے کہ پہلے تو گرم سلاخوں سے انہیں اندھا کیا جائے گا، پھر انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ قزاقوں کے سردار نے کہا، حضور ہمارے گناہ بخش دیے جائیں، ہم قسم کھاتے ہیں کہ اب کبھی چوری اور ڈاکہ زنی نہیں کریں گے، ہم اپنے تمام برے کاموں سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتے ہیں۔ سلطان معظم نے کہا، ہمیں تمہاری قسم کا اعتبار نہیں، ہم تمہاری سزا میں کمی کر سکتے ہیں، لیکن تمہیں یہ بتانا ہوگا کہ وہ کون لوگ ہیں جو محل کی خبریں تم تک پہنچایا کرتے ہیں، اور تمہارا خفیہ مقام کہاں پر ہے جہاں تم رہتے ہو۔ اگر تم نے یہ دونوں باتیں سچ سچ بتا دی تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہارے ساتھ نرمی کا سلوک کیا جائے گا۔ قزاقوں کے سردار نے کہا، سلطان معظم، ہم آپ کو سب کچھ صحیح صحیح بتائیں گے، ہمیں معاف کر دیا جائے۔ تھوڑی سختی کرنے پر قزاقوں نے ان تمام لوگوں کے نام اور پتے بتا دیے جو محل کی اور سلطنت کی خبریں ان کو پہنچایا کرتے تھے۔ پھر اس جگہ لے کر گئے جہاں وہ لوگ چھپ کر رہتے تھے۔ لوگوں کا لوٹا ہوا لاکھوں کا مال وہاں موجود تھا۔ تمام مخبروں کو گرفتار کر لیا گیا اور لوٹ کا تمام مال برآمد کر لیا گیا۔
مال سرکاری خزانے میں جمع کر دیا گیا تھا اور مخبروں کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ زیادہ تر مخبر ایسے لوگ تھے جو محل میں ملازمت کرتے تھے۔ سلطان معظم نے تمام قزاقوں کو الگ الگ ملکوں میں اس طرح جلا وطن کر دیا کہ ایک کو دوسرے کی خبر نہ ہونے پائی۔ ان کاموں سے فارغ ہو کر سلمان اور پانچوں بھائیوں نے وطن جانے کی اجازت طلب کی۔ سلطان معظم نے کہا، جس راستے سے آپ لوگ اپنے وطن کو جائیں گے وہ راستہ نہ صرف طویل ہے بلکہ بے حد خراب بھی ہے۔ راستے میں خطرناک جنگل پڑتا ہے جس میں طرح طرح کے خونخوار درندے، زہریلے جانور اور کیڑے پائے جاتے ہیں۔ اس کے برخلاف اگر آپ لوگ سمندری راستے سے جائیں گے تو جلدی بھی پہنچ جائیں گے اور خطرے کی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں کے لیے ایک محفوظ اور مضبوط کشتی کا انتظام کر دوں گا۔ سلمان نے بھی اس بات سے اتفاق کیا کیونکہ اس جگہ رہتے ہوئے اسے سمندری راستوں کی پوری جانکاری ہو گئی تھی۔ دوسرے دن گھوڑا گاڑیوں میں انہیں اور ان کے تمام سامان کو ساحل پر پہنچا دیا گیا۔ ایک مضبوط اور نئی کشتی میں انہیں سوار کر دیا گیا۔ ان کا تمام سامان بھی اس میں رکھ دیا گیا، ساتھ ہی وہ 50,000 اشرفیاں بھی اس میں رکھ دی گئیں جو قزاقوں کی گرفتاری کے انعام کے طور پر ان کو ملی تھیں۔ اسی طرح پھر سے ان کا سمندری سفر شروع ہوا۔ موسم خوشگوار تھا۔ سلمان نے سمندری راستے کو بخوبی سمجھ لیا تھا۔ سلمان اور پانچوں بھائی اپنی کشتی کو کھینچتے ہوئے اپنے ملک کی طرف روانہ ہوئے۔ کشتی میں کھانے پینے کی تمام چیزیں کافی مقدار میں موجود تھیں۔ سلطان معظم سے ملے ہوئے انعامات اور تحائف اسی کشتی میں رکھے ہوئے تھے۔ ان حالات سے تمام بھائی بہت خوش تھے، لیکن ماں باپ کی یاد آتی تو اداس ہو جاتے تھے۔ کشتی میں سفر کرتے کرتے انہیں 3 دن بیت گئے۔ چوتھے دن سمندر میں انہیں دور سے آتا ہوا ایک جہاز دکھائی دیا۔ جب وہ جہاز ذرا قریب آیا تو اسے دیکھ کر سلمان کا چہرہ فک ہو گیا۔ اس کی اس کیفیت کو لڑکوں نے بھی محسوس کیا تو کلام نے پوچھا، کیوں چچا جان، آپ پریشان کیوں ہیں؟ کیا بات ہے؟ سلمان نے آتے ہوئے جہاز کی طرف دیکھ کر مردہ آواز میں کہا، سامنے جو جہاز آ رہا ہے وہ انہی ڈاکوؤں کا ہے جنہوں نے ہمیں سوراخوں والی کشتی پر بٹھا دیا تھا۔ جہاز اسی طرف آ رہا ہے، ہم ان سے بچ کر جا بھی نہیں سکتے کیونکہ جہاز کے مقابلے میں اپنی کشتی کی رفتار بہت سست ہے۔ فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا، خوف سے ہر کوئی پریشان تھا۔ کلام نے سب کی کیفیت دیکھی تو کہا، چچا جان، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ خطرے کا اندیشہ خطرے سے زیادہ خوفناک ہوتا ہے۔ خطرے سے مقابلے کا حوصلہ رکھو، خدا نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد جہاز ان کی کشتی کے پاس آ کر رک گیا۔ ان لوگوں نے بھی کشتی روک دی۔ جلدی جلدی 3-4 ڈاکو کشتی میں گھس آئے۔ انہوں نے سلمان اور لڑکوں کو دیکھا تو حیران رہ گئے۔ پھر ان کی نظریں ان تھیلوں پر پڑیں جو انہیں سلطان کی جانب سے ملے تھے۔ ان خوبصورت اور مضبوط تھیلوں کو دیکھ کر ان کی آنکھیں چمکنے لگی۔ ایک ڈاکو نے آگے بڑھ کر چمڑے سے بنے ہوئے ایک تھیلے کو کھول کر دیکھا اور حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس ڈاکو نے کہا، کیوں چچا جان، اتنا بڑا ہاتھ کہاں مار بیٹھے؟ سلمان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر انہیں ایک ایک کر کے جہاز پر پہنچا دیا گیا اور ان کا تمام مال بھی جہاز پر چڑھا دیا گیا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے سلمان کو دیکھا تو حیرت زدہ رہ گیا۔ سلمان، تم تو بہت ہی سخت جان نکلے۔ ٹوٹی ہوئی کشتی میں بٹھائے جانے کے باوجود بچ گئے اور اب تک زندہ ہو، اور یہ لاکھوں کے ہیرے جواہرات تمہارے پاس کہاں سے آ گئے؟ سلمان نے کہا، سردار، یہ سب ان لڑکوں کی برکت سے ہوا ہے۔ ان کے حوصلے اور بلند ہمتی نے اب تک ہمیں بچائے رکھا۔ یہ تمام مال و دولت انہی بچوں کی امانت ہے۔ یہ انہیں واپس کر دو اور انہیں چلے جانے دو۔ نہیں سلمان، سردار نے کہا، جب ان کے پاس کوئی دولت نہیں تھی تب تو ہم انہیں زندہ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ اب تو ان کے پاس کافی مال ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی بڑا خزانہ تمہارے ہاتھ لگ گیا ہے جس میں سے یہ مال لے کر آ رہے ہو۔ سچ سچ بتاؤ، یہ دولت تمہیں کس طرح حاصل ہوئی؟ سلمان نے کہا، سردار، ہم نے تمہاری دی ہوئی ٹوٹی کشتی پر بڑی مشکل سے سفر کیا۔ سمندر میں ہم بھٹک گئے۔ ہمارے ہاتھوں سے پتوار چھوٹ کر سمندر میں گر گئی اور ہمیں خبر نہ ہوئی۔ کئی دنوں تک ہم یوں ہی بھٹکتے رہے۔ پھر ہماری کشتی ایک اجنبی ساحل پر رکی۔ کنارے پہنچ کر ہم آگے بڑھے تو جنگل میں ایک درخت سے ایک شخص بندھا ہوا تھا۔ ہم نے اس کی جان بچائی۔ وہ اسی سلطنت کا سلطان تھا۔ وزیر نے اس کے ساتھ غداری کی تھی۔ ہم نے اس کی مدد کی اور پھر سے وہ تخت پر بیٹھ گیا۔ خوش ہو کر یہ تمام چیزیں اسی نے ہمیں دی ہیں۔ سلمان کی بات ختم ہی ہوئی تھی کہ ایک ڈاکو نے آ کر سردار سے کہا، سردار، ہم نے دیر کی تو وہ جہاز ہماری حد سے نکل جائے گا۔ اس میں کروڑوں کا مال لدا ہوا ہے۔ یہ بات سن کر سردار بولا، ٹھیک ہے،
ان کی کشتی جہاز پر چڑھا لو اور یہاں سے آگے بڑھو۔ اسی وقت ان کی کشتی رسیوں سے اوپر کھینچ لی گئی اور ڈاکوؤں کا جہاز آگے بڑھ گیا۔ آگے بڑھتا ہوا جہاز اسی جزیرے کے ساحل پر رکا جس پر کلام، اس کے ماں باپ اور بھائی تفریح کرنے آئے تھے اور خوفناک جانوروں کے خوف سے بھاگ نکلے تھے۔ جزیرے کے ساحل پر سلمان اور پانچوں بھائیوں کو اتار دیا گیا تو سردار نے سلمان کو مخاطب کر کے کہا، سلمان، ہم ابھی ایک بہت بڑی مہم پر جا رہے ہیں، ہماری واپسی 5-6 روز میں ہوگی۔ لوٹ کر تم سے معاملات سمجھیں گے اور سوچیں گے کہ ان لڑکوں کا کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد جہاز جزیرے سے آگے بڑھ گیا۔ جزیرے پر آنے کے بعد ایک کھلی جگہ پر وہ سب بیٹھ گئے۔ اب اس جزیرے سے نکل بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ سلمان ہمت ہار بیٹھا۔ پانچوں بھائی بھی مایوسی کے عالم میں خاموشی سے بیٹھ گئے۔